الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 تا 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 تا 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَاصْطَنَعْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، اذهب انت، جا تو، وَأَخُوكَ، اور آپ کا بھائی، بِآیاتی، میری نشانیاں لے کر، جاؤ آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اذهبا، جاؤ تم دونوں، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک فرعون سرکش ہو چکا، فقولا لہ، بس کہو تم دونوں
فرعون کو قولا لین قولا لین قولا لین لینا لہ نرم بات قولا لینا لہ نرم بات لعلہ یتذکر شاید کہ وہ نصیحت پکڑے او یخشا یا وہ ڈر جائے قال دونوں نے کہا یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا ربنا اے ہمارے رب اننا نخاف بے شک ہم خوف کرتے ہیں ان یفرط اس بات کا کہ فرعون زیادتی کرے علینا ہم لوگوں پر او ان یطغی یا سرکشی کرے قال لا تخاف اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تخاف تم دونوں خوف نہ کرو اننی بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمع میں سنتا ہوں وارا اور میں دیکھتا ہوں فأتیاہ پس آئے وہ دونوں فرعون کے پاس فقولا پس دونوں نے کہا انا رسول ربک بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں فأرسل بس تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ولا تعذبهم اور تو ان کو سزا نہ دے قد جئناک تحقیق ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں بآیت نشانیاں میں رب کا تیرے رب کی طرف سے والسلام اور سلامتی ہو سلام ہو علی من اتبع الہدی اس شخص پر جس نے پیروی کی ہدایت حاصل کی وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور قتل کیا تو نے ایک نفس کو فَنَجَّيْنَاكَ پھر ہم نے تجھے نجات دی غم سے من الغم وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا آزمائش میں ڈالے جانا فَلَبِثْتَ سِنِينَ پس آپ ٹھہرے رہے کئی سال فی اہل مدین مدین والوں میں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ پھر آپ آئے اے اندازے پر اے موسیٰ سورہ طٰہٰ کی آیات کریمہ ہے اور گزشتہ تقریباً 2 رکوعوں سے سورہ طٰہٰ کی آیات کریمہ کی تفصیل چلی آ رہی ہے اور ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا آپ نے مصر کے قتل کیے جانے کا واقعہ بھی سنا جو ایک باورچی اور ایک اسرائیلی کے درمیان جھگڑے کی بنا پر ہوا آپ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پیدائش کے 3 سالوں کا تذکرہ بھی سنا کہ جس میں 12,000 سے 70,000 فرعون نے بچوں کو قتل کرایا آپ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو صندوق سے نکالے جانے کا واقعہ بھی سنا کہ کس طرح اللہ پاک نے
پھر چند گھنٹوں کے لیے فرعون کے دربار میں پہنچا کر آپ کی حفاظت فرما کر دوبارہ ماں کی گود میں پہنچایا، اور اپنی ماں ہی کا دودھ جو ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پینا نصیب ہوا اور انہی کی گود میں پرورش پائی۔ تو ایک وقت تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب قتل کیے گئے، آپ نے اس بات کو سنا کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، تو مصر سے آپ ہجرت کر کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، مدین تشریف لے آئے۔ جب آپ مدین آئے 10 سال خدمت کی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ اس بیٹی کو لے کر یعنی اپنی بیوی کو لے کر، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر، اور ایک بچہ تھا، ایک خادم تھا، بھیڑ بکریوں کا کچھ ریوڑ تھا، انہیں لے کر واپسی مصر کی طرف جا رہے کہ کوہ طور مقدس وادی میں پہنچے۔ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، 2 معجزات عطا فرمائے، ایک ید بیضا اور ایک لاٹھی کا سانپ اژدہا بننا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے چند چیزوں کی فرمائش کی، درخواست کی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اے اللہ میرے زبان سے گروہوں کو کھول دے۔ اللہ پاک نے آپ کی ان تمام درخواستوں کو قبول فرمایا، سینہ کھول دیا گیا، کسی کی ہیبت نہ رہے، معاملے کو آسان کر دیا گیا، زبان سے گرے جو لکنت تھی وہ دور کر دی گئی اور گرے کھول دی گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب دونوں نے جا کر فرعون کو دعوت توحید دینی تھی، فرعون کے پاس اب پہنچے ہیں، اور پہنچنے سے پہلے اللہ نے کچھ مزید ہدایات دی اور فرمایا وَاسْطَنَعْتُكَ، ہم نے میں آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے، بس اب تمہارا کام یہ ہے کہ آپ بھی جائے، آپ کا بھائی ہارون بھی جائے، اور میرے یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، دعوت دیتے رہے لیکن ساتھ میرا ذکر بھی تمہارے دلوں میں زندہ رہے، میری یاد بھی تمہارے دلوں میں زندہ رہے۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، فرعون جو ہے انہو طغا، سرکش ہو چکا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، بس تم دونوں کہنا فرعون کو نرم بات، نرم لہجے میں، سختی سے نہیں کرنا کہ غصے میں آ کر غضبناک بن کر فرعون کو دعوت دینا شروع کرو، ایسا نہیں کرنا، نرم انداز میں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بڑے ہی پیارے انداز میں اس سے گفتگو کرنا، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈر جائے۔ قَالَ رَبَّنَا، وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، اِنَّنَا نَخَافُ، ہم تو خوف کرتے ہیں، أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او أَن يَطْغَىٰ، یا وہ سرکشی کرے گا۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، اللہ جل جلالہ نے فرمایا تم دونوں خوف نہ کرو، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، کر کیا لے گا وہ تمہارا، میں تمہارا رب موجود نہیں ہوں، سننے والا نہیں ہوں، دیکھنے والا نہیں ہوں؟ جب میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تو پھر ڈر کس بات کا، جب میں تم دونوں کے ساتھ ہوں پھر خوف کس بات کا، جاؤ تم دونوں، فَأْتِيَاهُ، بس وہ آئے پھر ان کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، دونوں نے کہا اے فرعون ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور تو ان کو عذاب نہ دے، ان کو سزا نہ دے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کر، ظلم نہ کر۔ فرعون بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کو، اور غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، تحقیق ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں، ید بیضا کی اور لاٹھی کی، سانپ جو بن جاتی ہے، والسلام، اور سلام ہو اس شخص پر، علی من اتبع الہدی، جو ہدایت حاصل کرے اور پیروی اختیار کرے، یعنی مومن ہو جائے، اسلام لے آئے، میرے ہاتھ پر بیعت ایمان کر لے، توحید کو قبول کر لے، تو ایسے شخص کے لیے سلامتی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو ان آیات کریمہ میں یہاں تک اس ساری بات کو
وضاحت کے ساتھ میرے رب نے بیان کیا۔ آگے مزید گفتگو کا تذکرہ ہے اور کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔